بڑھتے جا رہے ہیں. مجھے حال ہی میں ایک پیغام موصول ہوا جس کے بیچ میں کہا گیا کہ آپ نے نئے سال کا پیغام ڈالا ہی نہیں ہے. تو وہ ایسے کر رہا تھا جیسے بڑا وہ گلا کرنا اس کا بنتا ہے. تو میں چونکہ بیمار ہوں اور آپ کو پتہ ہے میرے گلے کا بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، تو میں اس بات سے بڑا محظوظ ہوا. میں کہی آپ کی محبت ہے جو روز بروز بڑھ رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جو 2022 ہے اس کے لیے نئے سال کے پیغامات ہم نے آپ کے لیے ریکارڈ کیے ہیں جو آپ کو گاہے بگاہے ملتے رہیں گے. ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشیل. اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں. اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں. جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے. اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں. مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے. ہم جب کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس مقام سے کئی دفعہ لوگوں کو لگتا ہے یہ نیچے نہیں دیکھتے. ایسا نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں اس بندے کو میں یاد نہیں ہوں گا. ایسا بھی نہیں ہوتا. لیڈرز کو بندے جتنے یاد رہتے ہیں اتنا کسی کو بھی یاد نہیں رہتا. یہ بات یاد رکھیں. لیکن لیڈرز جو ہوتے ہیں انہیں کبھی کبھی چیزیں یاد دلانی پڑتی ہیں. اور میں آپ کے سامنے ایک بندے کو لانا چاہتا ہوں جو بادشاہ کے حضور بیٹھا ہے. ساقی ہے. اور بادشاہ کا ساقی ہونا ایک بہت ہی عجیب سی بات تھی. عجیب سی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بادشاہ کو جب بھی اس نے کوئی مشروب پیش کرنا تھا یا کوئی بھی چیز پیش کرنی تھی تو وہ بادشاہ کے سامنے پہلے اپنے ہاتھ پہ اٹھیلتے تھے، اس کو پیتے تھے، اور پھر وہ جام یا جو بھی چیز ہوتی تھی وہ بادشاہ کے حضور پیش کرتا تھا. بادشاہ کے حضور ہے. ایک غلام کے طور پر اس کے پاس ملازم ہے. لیکن اس حالت میں بھی جب اسے خبر ملتی ہے تو وہ ایک دم سے ریئیکٹ کرتا ہے، ایک دم سے سوچتا ہے، ایک دم سے دیکھتا ہے، اور ایک دم سے پلٹ کر اسے سب کچھ یاد آ جاتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے نحمیہ اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت. یہاں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلیم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. 70 سال کی اسیری میں جانے کے بعد یہ بادشاہ کے حضور ہے، اور اسی دوران میں اس تک یہ پیغام پہنچتا ہے. اچھی زندگی ہے، سب کچھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ ہے. بادشاہ جو کھاتا ہوگا وہ اسے کھانے کے لیے دیا جاتا ہوگا. بادشاہ جو مشروب پیتا ہوگا وہ مشروب یہ بادشاہ سے پہلے چکھتا ہوگا اور پھر بادشاہ کو دیتا ہوگا تاکہ کہیں بادشاہ کو کوئی زہریلی چیز نہ دے دی جائے. لیکن پھر بھی اس کے اندر سے اپنے قوم کی غیرت ختم نہیں ہوئی. قوم کی غیرت اپنی جگہ پر ہے. اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یروشلیم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں تو اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے. اور اگر آپ یرمیہ کا نوحہ پڑھیں تو سچ مچ آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں. کیونکہ یرمیہ کے نوحے میں ایک آیت ہے کہ مقدس پتھر گلیوں میں پڑے. مقدس پتھر جو پاک مقام اور پاک ترین مقام میں تھے، جہاں تک عام انسان کی رسائی نہیں تھی. پاک مقام تک تو کاہن جا سکتے تھے لیکن پاک ترین مقام تک کاہن بھی نہیں تھے جا سکتے. وہ پتھر تھے جس کے بارے میں یرمیہ کہتا ہے گلیوں میں پڑے. اور یہ اس دکھ کو اپنے اندر لیتا ہے. یہ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے پاس جو کچھ ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، دکھ کوئی نہیں ہے، بادشاہ کے حضور ہوں. لیکن یہ دکھ کو محسوس کرتا ہے اور دکھ کو محسوس کر کے یہ آگے بڑھتا ہے
اور آگے بڑھ کر چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور چیزوں کو بدلنے اور تبدیل کرنے کی کوشش میں بادشاہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ اور جتنی بھی مخالفتیں بعد میں آتی ہیں وہ آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، لیکن یہ بات یاد رکھیں، آج سن 2022 میں ہم جو لیڈرز ہیں، ہمیں ایسا دل رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی قوم کی اس حالت پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے علاقوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے علاقوں کی حالت اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے، بہت بری حالت ہے۔ بہت سارے چرچز ہیں، بہت سارے عبادت کرانے والے ہیں، بہت سارے لیڈرز ہیں، لیکن علاقوں کی قسمت کیوں نہیں بدل رہی؟ ایک بچہ اٹھتا ہے، جاتی جولیت کو مارتا ہے اور اسرائیل کی قسمت بدل دیتا ہے۔ اس کی اولاد جب سامنے آتی ہے تو وہ اتنا سونا ساری دنیا سے لا کے یروشلم میں جمع کر دیتی ہے، اسرائیل کے قبائل میں جمع کر دیتا ہے کہ اسرائیل کے لوگ چاندی اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھ لیجئے، کسی بھی بادشاہ کے بارے میں میں نے یہ نہیں پڑھا جو سلیمان بادشاہ کے بارے میں پڑھا۔ ایک بچہ اٹھا اور اس کی اولاد نے اسرائیل کو کہاں پہنچا دیا۔ ایک شخص اٹھا، اس نے اسرائیل کو اس وقت کی سب سے زیادہ مضبوط سلطنت سے رہائی دلا دی، اور آج بھی وہ اسرائیل کی تاریخ کا عظیم ترین رہنما نبی سمجھا جاتا ہے، موسیٰ۔ یرمیاہ اٹھا اور اس نے پکڑ کے سارے حالات کو بدل کے رکھ دیا۔ آج ہمیں بھی اٹھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہماری قوم کی حالت نہیں بدل رہی؟ کیوں ہماری قوم کی اندر بہتری نہیں آ رہی؟ کیوں ہماری قوم جو ہے وہ دن بدن نیچے جا رہی ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ آپ جہاں ہیں وہاں بیٹھ کر سوچے تو صحیح، اور کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ ایک حل آپ نکالیں گے، ایک حل وہ نکالے گا، ایک حل وہ نکالے گا، اور جب ہم سب اپنی اپنی جگہوں پر چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو یقین مانیں پاکستان میں مسیحیت کا وہ روپ نکھر کے سامنے آئے گا کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہم سے سیکھے گی کہ مسیح خداوند کی تعلیمات کیا ہیں۔ ارے ہم تو برا ہی بہت مناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی مسیحیوں کو ہیپی کرسمس نہ کہیں، ہم برا منا جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ چوڑے ہیں، ہم برا منا جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ گھٹیا ہیں، ہم برا منا جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کے لیے صفائی والی جابز ہونی چاہیے، ہم برا منا جاتے ہیں۔ ہم برا بہت مناتے ہیں، کرتے کرتے کچھ نہیں۔ آگے بڑھیں۔ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تھا تو اس نے اسے لیڈر بنا کے بھیجا تھا۔ آپ کسی کے باپ ہیں، آپ اس گھرانے کے لیڈر ہیں۔ آپ کسی چرچ کے پادری ہیں، آپ اس چرچ کے لیڈر ہیں، کلیسیا کے لیڈر ہیں، آپ ایلڈر ہیں، آپ پھر بھی کلیسیا کے لیڈر ہیں، آپ لیڈر ہیں۔ لیکن لیڈر وہ نہیں ہوتا جس نے ملازم رکھے ہوتے ہیں، اسے ہم باس کہتے ہیں۔ لیڈر ہم اسے کہتے ہیں جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں، جس کے پیچھے چل پڑتے ہیں لوگ، کبھی 4000 کی تعداد میں، کبھی 5000 کی تعداد میں۔ نہ اس کے پاس سیاسی قوت ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ فوجیں ہیں، نہ کچھ اور ہے، لیکن آج بھی تاریخ مسیح خداوند کو فراموش نہیں کر پائی، کیونکہ وہ لیڈر تھا۔ آپ پیدائشی لیڈر ہیں، لیکن لیڈر بنیں گے کب؟ نہمیاں بنیں گے کب؟ اس پاکستان کی کلیسیا کی حالت کو بدلنے کا بیڑا اٹھائیں گے کب؟ اگر نہیں اٹھائیں گے تو 2022 بھی ایسے گزر جائے گا، 23 بھی ایسے گزر جائے گا، اور صدیاں گزرتی جائیں گی، اور ہماری قوم جو ہے اس کی حالت دن بدن نیچے آتی جائے گی۔ اس لیے خدا کے لیے آپ جہاں بھی ہیں، جو بھی ہیں، اپنی پاکستانی مسیحی قوم کے لیے سوچیں کیسے ہم ان کے لیے بہتری لا سکتے ہیں۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، پھر بھی یہ یروشلم کے بارے میں سوچ رہا تھا، فصیل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے، آپ کے پاس بھی سب کچھ ہے، لیکن ہم سوچیں گے کب؟ خدا کرے کہ 2022 میں خدا آپ کو کوئی ایسا ویژن دے جیسا اس نے نہمیاں کو دی، اور اس نے اپنی قوم کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ کہ خدا آپ کو بھی ایسا ویژن دے
اور آپ بھی اپنے علاقے میں، اپنی کلیسیا میں، اپنے لوگوں میں کوئی ایسی تحریک پیدا کریں جس سے ہمارے لوگوں کی زندگیاں روحانی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی بہتر ہو سکے۔ آمین۔